بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدا بہار ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر میر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ لوگ اپنی پریشانیوں میں، مختلف قسم کی بیماریوں میں، بہت سارے اور مصائب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہاں یہ آج کل کے دور کے ایک جہاد کا کام کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد کی ٹیم کی، ایک ایسا فورم جس کے اوپر شاید جو باتیں ہم سنتے ہیں یا جس وقت ان سے میری ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تو وہ والی چیزیں میں نے سنی جو سن کے مجھے پرسنلی بہت موٹیویشن ملی۔ کچھ عرصے سے میں ان کے ساتھ خود بھی منسلک ہوں۔ آئیں بغیر کسی تاخیر کے آپ کو ملواتے ہیں رننگ اینڈ ہائکنگ کلب کے بانی ممبران سے۔ سب سے پہلے شروع کروں گا رننگ اینڈ ہائکنگ کلب کے جو صدر محترم ہیں جناب محمد عارف صاحب، ان سے پوچھتے ہیں، ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں، اس ایج کے اندر اتنی فٹنس اور یہ سارے کام کو دینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیا ضرورت محسوس ہوئی انہیں کہ انہیں ایبٹ آباد جیسے شہر میں ایک اس قسم کا کلب بنانے کے لیے انہوں نے ایک ایفرٹ کی جس کا نام انہوں نے رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد رکھا؟ مجھے اس کے بارے میں چاہوں گا کہ عارف صاحب کو ڈیٹیلز بتائیں، کیسے آپ نے اس کو سٹارٹ لیا، کیا چیز آپ کے ذہن میں تھی جو موٹیویشن کا فیکٹر بنی جس نے آپ کو اس کلب کو بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صدا بہار ٹی وی کے سلیم صاحب، رفیق امان صاحب کا اور مدثر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ٹی وی چینل پر آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے رننگ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد کے مقاصد اور اس کی جو بھی ہم نے جس ضرورت کے تحت وہ بنایا ہے کہ وہ لوگوں تک وہ چیز پہنچے۔ مختصراً میں تعارف کروا رہا ہوں اس کا، باقی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، زر خان، نصیر عباسی صاحب اور ذیشان صاحب کوآرڈینیٹر ہیں، وہ بتائیں گے۔ 2017-18 کی بات ہے کہ ہم کچھ دوست، یہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ گراؤنڈ ہے، وہاں ہم صبح صبح رننگ واک یہ کچھ کرتے تھے، جن میں ڈاکٹر ایوب صاحب تھے، نصیر عباسی صاحب ہیں اور اس طرح مختلف دوست۔ تو یہ ہم رن وغیرہ کرتے تھے تو آپس میں گپ شپ لگاتے تھے، تو پھر جا کے 2019 اور 20 میں ہم نے اس کلب کی بنیاد رکھی ہے، رننگ ہائکنگ کلب کی ہم نے بنیاد رکھی ہے 19-20 میں، کہ یار کیوں نہ ایک ہماری یہ سوچ تھی کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا کلب بنائیں کہ اس دور میں، یہ بیماریوں کا دور ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، یہ وہ دوسرا تیسرا ساری چیزیں، کہ نوجوان لڑکوں کو ہم اس چیز کی طرف راغب کریں، ایکٹیویٹیز کی طرف، یہ کہ جوان لڑکے اس طرف آئیں وہ کریں۔ تو پھر ہم نے دوستوں نے مل کر ایک کلب بنایا، وہ رننگ ہائکنگ صورت کی صورت میں یہ سامنے آیا۔ آج انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 150 ممبر ہے اس کا، اور ہم اپنے مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں، یہ جنرل سیکرٹری صاحب بتائیں گے، ذیشان صاحب بتائیں گے۔ میں ایک اپنی مثال ایک میں دیتا ہوں کہ میں اس وقت 68 ایئر کا ہوں اور مجھے 24 سال ہو گئے، میں نے بائی پاس کروایا تھا 95 میں، تو تقریباً 24 سال ہو گئے۔ تو زندگی دینے والی ذات تو وہی ہے، مگر میں نے مطلب ہے کہ جب سے ان دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کلب میں ہائکنگ، ٹریکنگ، جو بھی ایکٹیویٹیز جی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو میرے ہم عمر مجھے دیکھتے ہیں اور وہ بڑے اس میں وہ کہتے ہیں یار تیری بڑی ہمت ہے کہ تو مطلب اس طرح یہ ان ینگ لڑکوں کے ساتھ تو مطلب تو یہ ٹریکنگ کرتا ہے، ہائکنگ پر جاتا ہے۔ تو آپ مجھے دیکھ لیں کہ 68 ایئرز میں بائی پاس ہوا ہے، اور اس حالت میں بھی میں ان کے ساتھ یہ جو بھی ٹائیگر پیک ہے یا اور بھی ہم جدھر یہ ڈگری بنگلہ، اس طرح ستو بنگلہ، دوسرا ہر جگہ میں ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں، اور ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ۔ صرف اور صرف اس کا فائدہ جو یہ تھا، یہ جو ہم نے ٹریکنگ اور ہائکنگ
کلب بنایا, اس کے ساتھ جب سے میں ہوں میری حالت پہلے سے بھی بہتر. تو میں اسی چیز پر تمام ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد بلکہ ہزارہ ڈویژن کے لوگوں سے میں اپیل کروں گا کہ, اور خاص کر جوان لڑکوں سے, ینگ جنریشن سے, کیوں آئیں ہمارے کلب کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کرائیں. کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی ہماری فیس نہیں ہے, فری رجسٹریشن ہے, اور ہمارے ساتھ آ کے رجسٹر ہوں اور ہمارے ان پروگراموں میں شامل ہوں اور اپنی صحت بنائیں, ان اسپتالوں کو فارغ کریں, اسپتال سے اپنی جان چھڑائیں اور ہمارے ساتھ اس رننگ ہائکنگ کلب میں آ کے اپنی صحت بنائیں. ناظرین میرے ساتھ یہاں موجود ہیں رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد کے جنرل سیکرٹری جناب زرق خان صاحب. پیشے کے اعتبار سے معلم ہیں, استاد ہیں, اور اس کے علاوہ اپنا پرائیویٹ بزنس بھی کرتے ہیں. آج سے پوچھتے ہیں کہ اس کلب کو بنے ہوئے ٹوٹل کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور کلب کے بنیادی مقاصد کیا ہیں. بہت ساری گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز ہیں جو ڈفرینٹ سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کروا رہی ہیں. ہمارے پاس جی ڈی اے کا محکمہ ہے. بیسیکلی ایبٹ آباد ایسی جگہ پہ جغرافیکل لوکیشن اس کی ایسی ہے کہ جس میں ناردرن بیلٹ کی ایک بہت بڑی رینج ہے جہاں پہ رننگ اور ہائکنگ کے لیے ایک بہت مارجن ہے, اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے اس ایریا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کلب کے کیا مقاصد رکھے ہوئے ہیں. تو آئیں زرق خان صاحب سے جانتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں. جی زرق بھائی. تھینک یو مدثر بھائی, بہت شکریہ. اچھا, اس طرح ہے جی کہ ایز اے جنرل سیکرٹری میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں اپنے رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد کے حوالے سے, کہ رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد میں شمولیت کے لیے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے. اٹ از آل فری. کوئی اینول چارجز, کوئی منتھلی چارجز, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اکثر لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے یہ کلب کو کیسے رن کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری جو ایک کلب کی ایک کلب کیبینٹ ہے. کلب کیبینٹ جو ہے وہ پورے کلب کے سارے سسٹم کو جو ہے اس وقت چلا رہی ہے. فائنینسر جو ہمارے ہیں وہ کلب کیبینٹ کے ہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں, سینئر ممبر نصیر صاحب بھی ہیں, ذیشان صاحب ہیں, اس طرح سمیع اللہ خان صاحب ہیں, ہمارے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ایوب جدون صاحب ہیں. آج مصروف تھے, انہوں نے بھی آنا تھا, مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو یہ سب جو کیبینٹ کے ممبر ہیں, ابرار صاحب بھی ہیں, تو یہ سب فائنینسر ہیں ہمارے کلب کے. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کسی قسم کی کوئی اس میں ہڈن چارجز, کوئی فیس, یعنی فری آف کاسٹ آپ جو ہے کلب میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارم ہوتا ہے, وہ پرنٹڈ فارم ہے. اس فارم کو فل کریں گے, فل کرنے کے بعد اپنی ڈیٹیلز اس میں دیں گے, اپنا آئی ڈی کارڈ یا نمبر یا جو بھی ہماری وہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری آپ دیں گے, فارم فل کریں گے. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب اور وائس پریزیڈنٹ صاحب پہلے تھوڑی سی جانچ پڑتال ہم کرتے ہیں کہ آیا جس ممبر کو ہم شامل کر رہے ہیں اپنے کلب میں اس کا جو ریکارڈ ہے, پریویس ریکارڈ یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آیا کوئی مشکوک ایکٹیویٹیز تو نہیں ہیں, کیونکہ ہم بالکل ایسے لوگوں کو شامل کر رہے ہیں کلب میں کہ جو بالکل ٹرانسپیرنٹ کریکٹر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس چیز کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کیونکہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہیں نا ہم, تو اس میں پھر ان چیزوں کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں. تو فارم فل کرنا ہوتا ہے. فارم فل کرنے کے بعد وہ فارم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس اور وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ایوب صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. یہ اس پہ پھر غور کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ان کے سگنیچر ہوتے ہیں. سگنیچر ہونے کے بعد پھر وہ جو بندہ ہے وہ باقاعدہ کلب کا ممبر ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے ہم اپنے ایک ہمارا RSCA آفیشیل کے نام سے ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے کہ جو ہمیں اویئر کرتا رہتا ہے ہر وقت. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کوئی ہماری جو فیچر کی پلاننگ ہے یا جو ہم نے پروگرامز کرنے ہوتے ہیں وہ اس میں اناؤنسمنٹس کرتے رہتے ہیں ہم اس میں گروپ میں. اس گروپ میں وہ ممبر شامل ہو جاتا ہے اور باقاعدہ ممبر بن جاتا ہے. یعنی کہ جو RSCA آفیشیل گروپ میں شامل ہو جائے گا وہ ہمارا ممبر بن جائے گا. اس کے لیے کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک فارم ہے, وہ فارم فل کرنے کے بعد اور اس کے بعد اس نے کوئی فیس ادا نہیں کرنی, کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں. بس اس نے کلب میں شامل ہونا ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جب بھی ہم کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, پروگرام اناؤنس کرتے ہیں, تو ان پروگرامز میں اس نے شرکت کرنی ہوتی ہے.
اور یہ بھی مینڈیٹری ہے. خیر اتنا بہت زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات شیڈول میں بعض لوگوں پر ٹائم نہیں ہوتا, تو جب انہیں ٹائم ملتا ہے تو وہ ہمیں جوائن کرتے رہتے ہیں اور ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز ہوتے رہتے ہیں. ذاکر صاحب رننگ تو چلیں کہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ ٹریکنگ یا ہائکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک اسپیشل اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, ایسیسریز چاہیے ہوتے ہیں. تو نارملی میں نے تو ایبٹ آباد میں کوئی ایسا جس طرح کی کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں سے آپ کو یہ ساری چیزیں فیسلٹیز آرام سے اویلیبل ہوں. تو کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا کوئی ایسا فورم ہے جہاں سے ہمیں کوئی نیا بندہ جو اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے اس کو یہ سارے کے سارے ایسیسریز اکوپمنٹ ایک چھت کے نیچے آرام سے کہیں سے مل جائیں؟ جی مدثر صاحب, اس کے لیے کلب نے ایک انیشیٹو لیا ہے. کلب جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ہماری, ٹاپ مینجمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے ایک سیٹ اپ شروع کیا ہے کولیبریشن ود RSCA رننگ اینڈ ہائکنگ کلب ایبٹ آباد کی کولیبریشن سے. اس سیٹ اپ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک چھت کے نیچے جتنی بھی ایکسیسریز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ مارکیٹ سے بہت کم قیمت میں ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہائکرز کو اور ٹریکرز کو, اور بلکہ کیمپنگ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی. تو یہ ساری جو ایکسیسریز ہیں یہ اویلیبل ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ذیشان صاحب میں اور جتنے بھی سینئر ممبر جو ہیں کلب کے وہ ہم جاتے تھے بڑے دور دور سے جا کے ایکسیسریز پرچیز کر کے لاتے, بڑی پرابلم ہوتی تھی ہمیں. تو ہم نے اس پرابلم سے بچنے کے لیے سیٹ اپ جو ہے وہ ایک شروع کیا ہے تاکہ ہمیں اور باقی بھی جو ممبرز ہیں, خاص طور پہ ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے زیادہ, تو جو ممبرز کو جو چیز ضرورت ہو وہ ہمیں اویلیبل ہو جائے. کہاں سے اویلیبل ہوگی سر؟ یہ ایڈونچرس کیمپنگ گیئرز کے نام سے ایک سیٹ اپ ہے جو مری روڈ پہ ہے, مری روڈ نواں شہر میں, تو وہاں پہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کلب کے آگے کے کچھ پلانس کے لیے گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں فیسیلیٹیشن اس کے ساتھ چلتی ہے, کیا آپ کی کوئی جوائنٹ وینچر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اس طرح کولیبریٹو پلانس ہیں فیوچر میں جس پہ آپ کو کوئی فائنینشیل اسسٹنس بھی ہو یا آپ کے لیے کوئی اس کو پروموٹ کرنے میں آسانیاں ہو, یا GDA کے ساتھ جس طرح بہت سارے محکمے ہیں جو ٹورزم کو اور اس طرح کے ایڈونچرس ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کریں؟ جی مدثر صاحب, اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو اپنے ساتھ ہم نے آن بورڈ کیا تھا. اس میں ریجنل سپورٹس آفیسر احمد زمان صاحب تھے, ان سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی. ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر توصیف صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد ان کی میٹنگ کے بعد ہم نے ان سے ہماری جو ان کے ساتھ جو رابطہ تھا اس کو ہم نے باقاعدہ ایک آفیشیل حساب کتاب میں رکھنے کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے پاس رجسٹرڈ کیا. انہوں نے رجسٹریشن دی ڈسٹرکٹ سپورٹس آفس نے. ہم تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کافی انڈرسٹینڈ کیا ہماری بات کو کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے بڑا تعاون کیا. پھر اس کے بعد ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہماری سٹنگز ہوئیں, کافی ہوئیں ملٹیپل ٹائمز, اور انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس ہمیں دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہر قسم کا جو تعاون ہے وہ کریں گے. اب جو ہمارا نیکسٹ پلان ہے جیسے آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ NWFP ہمارا KBK کے لیول پہ ہم نے پشاور میں آفس ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا, تو ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہے آئندہ کچھ دنوں میں متوقع ہے. صرف یہ تھوڑا سا الیکشن کا جو معاملہ تھا اس میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی وہ میٹنگ ہو جائے. تو اس میں کافی ڈیولپمنٹس ہیں ہمارے لیے, کلب کے لیے کافی ڈیولپمنٹس ہیں اللہ کی مہربانی سے. کوئی ذاکر صاحب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, دنیا آج کل ایک گلوبل ولیج کا نام ہے, چیزیں آن لائن آ گئی ہیں کہ فورن میں بہت ساری جگہوں پہ ہائکنگ کے ٹرینڈز بہت زیادہ ہیں, لوگ اس طرح بہت موٹیویٹڈ ہیں. کیا انٹرنیشنل ہائکرز یا باقی لوگوں سے آپ اسی طرح آن لائن کہیں کنیکٹ ہو سکیں, وہ کلب کو جوائن کریں, اس کو وہاں پہ پروموٹ کریں, اپنی ایکٹیویٹیز انہیں کنٹریز میں جاری رکھیں, لیکن کلب کی ایک ریپرزنٹیشن ہوتی رہے, اس طرف کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل, کلب اس طرف کام کر رہا ہے. جی ہمارے کئی ممبر ایسے ہیں جو فورن میں ہیں, ماشاءاللہ پاکستان سے باہر ہیں, اور وہ ہمارے ممبر ہیں, وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. کہ یہ پاکستان کے ایک پرائڈ کی بات ہوگی, پاکستان کا نام ہوگا وہاں پہ. بالکل بالکل, یہ کافی کنٹریز سے. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ سے 2 بندے ہیں ہمارے پاس, میرے ممبر ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, کلب کے ممبر ہیں. اور اس کے علاوہ کافی سارے کنٹریز میں, دبئی میں, ہاں سعودی عرب سے ہیں, دبئی سے ہیں.
تو کافی سارے ممبرز ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ رجسٹریشن کے لیے ہم نے ایک PDF فارم میں ایک اپنا فارم رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ہم PDF بھیج دیتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے جی. PDF کو وہ فل کر لیتے ہیں, فل کرنے کے بعد اپنا بایو ڈیٹا سارا ہمیں وہ دے دیتے ہیں, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب اور وائس پریزیڈنٹ صاحب اس کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ ریکمینڈ کرتے ہیں, پھر وہ ممبر بن جاتے ہیں. اس طرح ہمارے کافی ممبر ہیں آؤٹ آف کنٹری. بہت اچھے. آگے بڑھتے ہیں جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور شخصیت, اسی کلب کی جانی پہچانی شخصیت, کلب کے کیبنٹ کے سینئر ممبر ہیں نصیر عباسی صاحب. شعبے کے اعتبار سے بات کریں تو ان کا تعلق میڈیکل کی فیلڈ کے ساتھ ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کی جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا ہیلتھ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن ہوتا ہے, پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. نصیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ گائے بگائے ڈاکٹرز کے ساتھ, میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, اسی توسط سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیماریاں آج کل کون کون سی ہمارے علاقے کے اندر یا پاکستان میں جو پروموٹ ہو رہی ہیں, اور ان کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ ریسرچ جتنے بھی R&D ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا گہرا ریلیشن ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہمیں کس قسم کی کوفز یا کس قسم کی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں؟ Thank you so much, Mudassir Mir sir, for giving me opportunity to elaborate my views. سر اس طرح ہے کہ میں نے تقریباً یہ کلب 4 year بیک جوائن کیا تھا, اور وہ بھی اس طرح بنا کہ سر میں کچھ ہیلتھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے گراؤنڈ گیا تو صدر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور پھر میں نے وہ جوائن کیا. سر اس طرح کہ انفارچونیٹلی جس طرح آپ نے بات کی ہے, پاکستان میں ڈیابٹیز رینکنگ میں ورلڈ نمبر 1 آئی تھنک اناؤنس ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ڈپریشن, ٹینشن اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جو کہ صرف ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ ہماری ان ہائیجینک فوڈ ہے, کنڈیشنز ایسی ہیں, فوڈ ایسی ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ ہم گراؤنڈ سے بہت دور ہیں اور جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ. تو اس طرح اگر ہم یہ ٹائم انسپائرڈ کہ ہم سو کے یا دوسری ایکٹیویٹی میں گزاریں, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. تو میں یہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ بھی ہیلتھ ایشوز تھے. جب میں نے یہ کلب جوائن کیا تو فرق یہ پڑا سر, پہلے یہ تھا کہ جب کوئی بھی ہالیڈے ہوتی تھی یا نیشنل ڈے ہوتا تھا تو ہم سو کے ٹائم گزارتے تھے. اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جب سے کلب جوائن کیا تو ہماری جو بھی چھٹی ہوتی ہے, جس طرح 14 اگست ہو گیا, 5 فروری آ رہا ہے, تو ہم ایک ایکٹیویٹی پلان کر لیتے ہیں اور ہائیکنگ میں یا نیچر کو انجوائے کرنے میں یہ اپنا ٹائم ہم گزارتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہیلتھ کا ہائیکنگ, رننگ یہ بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے لیے. ناظرین, رننگ اینڈ ہائیکنگ کلب کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے آگے بھی سیشنز ہوں گے. یہ وہ ٹیم ہے جو آج کل کے دور میں ٹینشن کے دور کے اندر ایک مثبت پازیٹیو ایکٹیویٹی لے کے آئی ہے, اور ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں. اپنی یوتھ کو, اپنے بچوں کو اس طرف لے کے آئیں, بجائے کہ ان کو انڈور یا فون یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اوپر گیمز کے بجائے ان کو ان ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر لے کے آئیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشرے کے اندر بہت اچھی پروفیشنل فیلڈز کے اندر سے آئے ہوئے ہیں, پازیٹیو مائنڈ کے لوگ ہیں, اور اس طرح کے لوگوں کی گیدرنگز کے اندر جو بھی انشاءاللہ یوتھ سے جو بھی آئے گا تو اس کو ایک اچھا ایٹماسفیئر ملے گا, اس کو ایک پازیٹیوٹی نظر آئے گی. ناظرین, آج کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں یہاں تک. انشاءاللہ اسی ٹیم کے ساتھ اور پروگرامز بھی ہم رکھیں گے, آگے بھی ہم آپ کو ان کی ایکٹیویٹیز سے آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے میزبان مدثر میر کے ساتھ سادہ وار ٹی وی کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.